لیکن اس کے مقابلے میں اگر دین کی، معرفت کی، قرآن کی، تاویل کی، حکمت کی کوئی ڈسکوری ہو جائے تو اس کی شہرت کیسے ہو، وہ چرچا کیسے ہو؟ نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ مجموعی طور پر دینی علم کو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو اس پڑھائی اور اس مطالعے میں اگر کوئی ایک راز کھل جاتا ہے، کوئی راز منکشف ہوتا ہے، تو اس کو کون سنتا ہے؟ حالانکہ ظاہری اور سائنسی ڈسکوری سے کہیں یہ ڈسکوری بڑھ کر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈسکوری ہے۔ کیوں ڈسکوری ہے؟ انکشاف اس لیے ہے کہ اب تک نہ صرف عوام بلکہ خواص بھی یہی سمجھتے اور مانتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ کا تخت، اللہ کے تخت کا پانی پر ہونا جو ہے یہ بگننگ کو ظاہر کرتا ہے۔ دین کا قصہ اور دین کی کہانی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے کوئی عقل جاتی نہیں ہے۔ تو لوگ یہی مانتے آئے، لیکن امام علی مقام نے اس تصور کو یہود سے منسوب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو اسلام کا کنسپٹ نہیں ہے۔ لوگ غلطی سے یہود کے اس تصور کو مانتے ہوئے آئے ہیں۔ اور یہود سے منسوب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ بائبل کی بات ہے، تورات کی بات ہے، انجیل کی بات ہے، اور اسلام کا تصور یہ ہے کہ اس کی تاویل کی جائے۔ جب اس بات کی تاویل کی جاتی ہے تو قصہ اس سے آگے جاتا ہے، اور قصہ لا انتہا ہو جاتا ہے اور لا ابتدا ہو جاتا ہے، اور یہ قصہ محض ایک دور کی بات ہوتی ہے۔ کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت پانی پر تھا، یا کہ اس کا علم، اس کی بادشاہی علم پر تھا۔ اب علم انسان کے بغیر کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اس علم کے اندر انسان کا ذکر ہے۔ اگر مانا جائے کہ علم تھا تو لازماً ماننا پڑے گا کہ انسان تھے، اور انسان اپنی ذات میں، اپنے عالم شخصی میں علم کا سمندر ہو گئے تھے۔ اسی علم کے سمندر پر خدا کی بادشاہی تھی۔ تو خدا کی بادشاہی کا یہ لفظ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ لفظ عرش سے پیدا ہو گیا، کیونکہ لفظ عرش کے کئی معنی ہیں، اور لفظ عرش سے بادشاہی کے معنی کیسے پیدا ہو گئے، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ ملکہ سبا کے قصے میں
ہدہد نے کہا کہ اس کا ایک عظیم عرش ہے، بہت بڑا عرش ہے۔ اب دیکھیں، عقل سے سوچیں کہ اس کا کیا مطلب۔ قرآن جہاں ہر کسوٹی پر پورا اترتا ہے تو وہاں اس کی کوئی منطق نہیں بنتی ہے کہ ہدہد ملکہ سبا کے ایسے تخت کی تعریف کرے جس کی جسامت اور ضخامت بہت ہی بڑا ہو۔ اس کے کچھ معنی نہیں بنتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا حقیقت ہے کہ ہدہد نے دراصل یہ کہا تھا اس لفظ کے معنی میں کہ اس کی ملکہ سبا کی بہت بڑی بادشاہی ہے، تعریف بادشاہی کی ہونی چاہیے کہ اگر بادشاہی چھوٹی ہو اور تخت کا سائز بہت بڑا ہو تو اس کا کیا مطلب۔ تو ایسے تخت کی تعریف کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، تعریف بادشاہی کی ہونی چاہیے۔ لہذا یہاں عرش کے معنی ہیں بادشاہی۔ اب اس تصور کو اور اس معنی کو لے کر وہاں چلے جائیں جہاں پر یہ ذکر ہے کہ خدا کا عرش پانی پر تھا، اس کی تعویل ہوگی کہ خدا کی بادشاہی علم پر تھی۔ یہ تو خدا کی تعریف ہو گئی، بہت بڑی تعریف ہو گئی کہ اس کا جو پروگرام تھا کہ لوگ معرفت حاصل کریں، علم حاصل کریں، تو پھر اس خدائی پروگرام کے مطابق لوگ، چاہے کوئی ایک شخص تھا چاہے بہت سارے لوگ تھے، لیکن تھے یا تھا وہ علم کا پیکر بن کر اور علم کا سمندر بن کر۔ عجیب بات ہے کہ کبھی کبھار قرآن کی کسی حکمت یا کسی حقیقت کی نمائندگی ایک فرد سے بھی ہوتی ہے اور بہت سے افراد سے بھی ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ امام کی شخصیت جہاں ہے وہاں خدا کی بادشاہی علم پر ہے اور خدا کا تخت علم پر ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ امام کی ذات میں علم ہی علم ہے۔ یا کسی پیر کو لے یا کسی ایسے مومن کو لے کہ وہ معرفت کے مقام اعلیٰ تک پہنچا ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اس عالم شخصی میں خدا کی بادشاہی علم پر ہے۔ آپ لفظ کانا کو جب لغات میں دیکھیں گے تو اس کے 3 معنی ہیں۔ کانا تھا، کانا ہے، کانا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے خدا کی بادشاہی علم پر تھا، علم پر ہے اور آگے چل کر بھی خدا کی بادشاہی علم پر ہوگی۔ اب جو باؤنڈریز تھے وہ ختم ہو گئی، یعنی ابتدا
جسے کہا جاتا تھا وہ اب ابتدا نہ رہی، تو بات بلا ابتدا ہو گئی، اور انتہا جس چیز کو کہا جاتا تھا وہ انتہا نہ رہی، اس لیے کہ خدا کی بادشاہی کسی خاص بگننگ کے بغیر ہے، کسی خاص اینڈنگ کے بغیر ہے، یعنی کسی ابتدا کے بغیر ہے اور کسی انتہا کے بغیر ہے۔ خدا کو قرآن میں اول کہا گیا ہے اور خدا کو قرآن میں آخر بھی کہا گیا ہے، لیکن ایک دعا میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین۔ یہ صرف خدا کو اولین سے آگے بڑھانے کی بات ہے، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ خدا کب سے ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کے اعتبار سے کوئی ابتدا رکھتے ہیں ان سے خدا آگے ہے، اور جن کو اولین کہا جاتا ہے ان سے بھی اول ہے، لیکن یہ آخری صفت نہیں ہے، ایک صفت ضرور ہے، لوگوں سے آگے بڑھانے کی بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ حدود علوی کی نسبت سے ہے، لیکن اللہ کتنا بڑا ہے یہ تو بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ سامنے کسی چیز کو رکھ کر اس کی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، دیکھیں سب سے بڑا ہے، یہ سب کے مقابلے کی بات ہے۔ خدا کی اپنی ذات کیا ہے اس کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ عربی میں اسمی مبالغہ ہے، یعنی سب سے بڑا، گرامر کے لحاظ سے، صرف کے لحاظ سے سب سے بڑا، اس میں سب کا ذکر ہے اور سب کے ساتھ مقابلہ ہے، لیکن یہ سب سب کو چھوڑ کر جو سب سے اعلیٰ ہے اس کی بات ہونی چاہیے کہ عقل کل ہے، نفس کل ہے، یہ عظیم فرشتے ہیں، ان کی بات ہے، ان سے بھی بڑا۔ ہم چونکہ اسماعیلی ہیں، ہمارا مذہب ہم کو تاکید کرتا ہے کہ ہم حکمت، فلسفہ کو سمجھے اور معنوں کی گہرائی تک جانے کے لیے کوشش کریں۔ دنیا میں جو بڑے دانشمند ہیں وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اسماعیلی جو ہوتے ہیں ان میں یہ رواج ہوتا ہے کہ وہ فلسفے کو پڑھتے ہیں، پھر بھی فلسفہ ہمارے نزدیک، آپ کے نزدیک ایک چھوٹی سی بات ہے، اور حکمت فلسفے سے بڑھ کر ہے۔ تاویل کہیں یا حکمت کہیں، اور تاویل سے کچھ لوگوں کو چڑ ہے اور حکمت سے چڑ نہیں ہے، اور تاویل سے چڑ اس لیے ہے کہ تاویل کو انہوں نے قرآن کے لحاظ سے اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکا ہے، لیکن حکمت کے بارے میں کلیئر بات ہے کہ ان حضرات مومنین کو حکمت سکھاتے تھے، علم سکھاتے تھے۔ علم و حکمت کے سکھانے سے پیغمبر کے لوگوں کی پاکیزگی ہوتی تھی۔ لیکن میں سوال کر سکتا ہوں کہ حضور کے سامنے جتنے مسلمان تھے وہ سبھی ایک کلاس سے
کے طور پر تھے، تو کیا یہ ممکن تھا کہ اس وقت 2 کلاسیں یا 3 کلاسیں یا اس سے زیادہ کلاسیں تھیں کہ ان کو پیغمبر ان کی عقل کے مطابق سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے؟ ظاہر میں ایسا نہیں ہے، لیکن باطن میں ہے۔ قرآن میں جس طرح ذکر آیا ہے کہ آن حضرت مومنین کو علم و حکمت سکھا کر ان کو پاک اور پاکیزہ کرتے تھے، تو وہ اپنے جانشین وسیع اساس اور حدود دین کے ذریعے سے ایسا کرتے تھے۔ اگر پیغمبر کے زمانے میں خود آن حضرت علم و حکمت سکھاتے اور پھر بعد میں وسیع کے لیے حکم دیتے کہ مومنین کو علم و حکمت سکھانا، یہ تو برعکس بات ہوتی۔ جو قانون آج ہے وہی قانون پیغمبر کے زمانے میں بھی تھا، یعنی پیغمبر اکرم کا یہ ارشاد کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر میں داخل ہو جانے کے لیے گیٹ یا دروازہ علی ہیں، تو یہ آنے والے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی تھا۔ اور دوسری حدیث کہ انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور اس گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ علی ہیں، کہ علی کے توسط سے کسی کو حکمت آئے گی۔ یہ ایک اصول ہے، اور اگر قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر مومنین کو علم و حکمت سکھا کر ان کو پاک اور پاکیزہ کرتے تھے، تو پھر یہ علی کے توسط سے ہے۔ اور دوسری بات کی کس نجاست سے پاک و پاکیزہ ہو جانے کے لیے علم اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر ہمیں نہانا ہو یا ہاتھ دھونا ہو یا منہ دھونا ہو، کیا ہم علم اور حکمت سے ہاتھ، ظاہری ہاتھ، منہ اور جسم دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے تطہیر کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن جہاں جہالت و نادانی اور شرک جیسی آلودگیاں ہیں، ان سے پاک اور پاکیزہ ہو جانے کے لیے علم کی اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ امامی وقت کے توسط سے پیغمبر کے علم و حکمت کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ باطنی طور پر پاک ہیں، عقلی طور پر پاک ہیں، روحانی طور پر پاک ہیں۔ اس میں جسم کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے علم اور حکمت کی اہمیت کو دیکھا، اور مومنین ہر بار دین اور قرآن کے کسی راز کو پاتے ہیں تو یہی حکمت ہے، اور بہت بڑی حکمت ہے۔ اس سے باطنی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔
اور باطنی پاکیزگی ظاہری پاکیزگی سے کہیں زیادہ ضروری ہے. جس کو رسول اور امام کا علم ملا ہے اور حکمت ملی ہے وہ پرسکون ہے، مطمئن ہے، اس کی روح صاف ہے، پاک ہے، اس کو اطمینان ہے، اس کو تسلی ہے، وہ خوش ہے، وہ اپنی خوش نصیبی کو مانتا ہے، اور وہ امام کے لیے شکر گزار ہے. بہت سے لوگ ہیں جو رسول کو مانتے ہیں لیکن علی کو بھی مانتے ہیں، بعد کے اماموں کو بھی مانتے ہیں، لیکن امام زمان کو نہیں مانتے ہیں. تو کیا چونکہ علی ہی گیٹ قرار دیے گئے ہیں تو ان کا کام بنتا ہے؟ نہیں بنتا ہے. علی دراصل علی یہ زمان ہے، علی سے مراد امام زمان ہے. جب تک امام زمان کے لیے اقرار نہ کیا جائے، اس کو نہ مانا جائے، تو خدا و رسول کا علم و حکمت حاصل نہیں ہوتا. اس لیے ضروری ہے کہ امام زمان کو نہ صرف تسلیم کیا جائے بلکہ دل و جان سے اور عشق و محبت سے اس کو مانا جائے. تو اصل راز اور اصل کلید امام زمان ہے. لوگوں نے قرآن کی مشکلات کو مان لیا. ان کے وہاں ایک اصطلاح ہے مشکلات قرآن. جن باتوں کو وہ نہیں سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ کہتے ہیں مشکلات قرآن. اور جن باتوں کے لیے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے ہیں. ان کے لیے مشکلات قرآن ہیں، یہ ان کا اقرار ہے. ہمارے لیے مشکلات قرآن نہیں ہے. اس بارے میں آپ کو قرآن میں دو باتیں ملیں گی. ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ قرآن میں فکر کرو، قرآن کو سمجھو، سوچو، اور عالموں کے سوا قرآن کی مثالوں کو کوئی نہیں جانتے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری یہ بات ہے اس کے برعکس کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے یاد کرنے کے لیے بھی اور ذکر کرنے کے لیے بھی قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی سوچنے والا اور ریمائنڈ کرنے والا؟ اس میں تو صاف طور سے سارے قرآن کے متعلق کہا گیا ہے کہ قرآن بالکل آسان ہے. اور دوسری مثال میں کہا گیا ہے کہ قرآن کو سوائے عالموں کے کوئی نہیں سمجھتا، اور عالموں سے حضرات ائمہ مراد ہیں.
اسماعیلی مذہب میں صرف امام ہے، اور وہی جس کو چاہے علم دے دیتا ہے۔